السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد ما أريد منهم من رزق وما يريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حاضرین جمعہ، تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے جن اور انس کی تخلیق کی اور انسانوں کو کنب و قبیلوں میں تقسیم کیا اور ان کی رہنمائی کے لیے رفتن فوقتاً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کرتا رہا تاکہ ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام اور خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر جس عنوان پر ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ عنوان رزق حلال ہی آخر کیوں۔ ایک سوال ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور روزی کے تلاش میں نکل جاؤ، تو یہاں باؤنڈیشن کیوں ہے کہ رزق حلال ہی آخر کیوں؟ اب آدمی کچھ بھی کمائے، یہاں باؤنڈیشن کیوں لگایا گیا؟ اس کے ٹاپک پہ، اس عنوان پر انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس رزق حلال ہی آخر کیوں کے اندر ہم نے چند اہم بات کو بھی نوٹ کیا۔ پہلا، رزق دینے والا کون، اس کے بارے میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ رزاق کون ہے۔ دوسرا، تمام خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہے۔ تیسرا، رزق کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا، محنت کرنا۔ چوتھا، رزق حلال ہی آخر کیوں۔ پانچواں، حرام کمائی ایک سنگین جرم ہے۔ اور چھٹا، حرام کمائی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ساتواں، حرام خوری کے اسباب۔ یہ 7 اہم بات ہے رزق حلال ہی آخر کیوں کے اندر۔ انشاءاللہ اس مختصر وقت میں کچھ باتیں آئیں گے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کوشش کی جائے گی اللہ رب العالمین نے اگر زندگی دیا تو۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ غور کریں کہ رزق دینے والا کون ہے۔ انسانوں نے رزاق کسی کو بنا لیا، جس کو پسند آیا اس کو رزاق بنا لیا، جس کو پسند آیا اس کو خزانے کے چابی دینے والا بنا لیا، اپنے منمانی کا رب بنا کر اس سے رزق طلب کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ کیا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا؟ ہر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے صرف اسی پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ وقت کا حکمران بھی اگر کچھ کہے، اگر قرآن و حدیث کی دلیل نہیں دیتا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی بات نہیں دی جائے گی۔ صرف اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرماتا ہے اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے، اور صرف ایمان ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ صرف ایمان ہی نہیں کہ ہم نے ایمان لائے ہیں قرآن کی بات پر ہم ایمان ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم اپنے بڑے دادا کی بات مانتے، بڑے گھرانوں کی بات مانتے، اپنے بڑوں کی بات مانتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقوں کی علامت ہے، کہتے کچھ کرتے کچھ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سورہ صف میں ارشاد فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے، وہ بات کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم
صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی رزاق مانے، جیسا کہ سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورۃ ذاریات آیت نمبر 57 کے اندر، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں مجھے کھلائیں۔ اللہ رب العالمین رزق نہیں چاہتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھے کھلاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین تمہیں رزق دیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی زبردست رزاق ہے، زبردست والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین نے پہلی بات یہ کہا کہ میں تم سے رزق نہیں مانگتا ہوں۔ رزق مانگنے سے مراد کیا ہے؟ انسان عبادت کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے رزق کے لیے کر رہے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کو ہم رزق دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ ایسا نہیں ہے، مفسر نے یہی تفسیر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو رزق دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور عبادت تو تمہارا ایک ذریعہ ہے رب سے مانگنے کا، عبادت کا ذریعہ ہے رب سے مانگنے کا۔ جب عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، ہاتھ پھیلاؤ گے رب کے آگے، تبھی اللہ رب العالمین دے گا۔ تو رزاق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی زمین میں نہ چرند نہ پرند نہ کوئی بھی بڑا نہ انسان نہ جن کوئی بھی نہیں ہے جو رزق کا حاکم ہو، رزق دینے والا ہو، کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین رزاق ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا اللہ رب العالمین کہ زمین میں چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا ذمہ دار اللہ رب العالمین نہیں کہ اس کو رزق نہ دیتا ہو، اللہ ہی رزاق ہے۔ زمین میں کوئی بھی جاندار، چاہے چرند ہو، چاہے درند ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، جن ہو، سب کو، چیٹی تک کو بھی رزق اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ چیٹی بھی اللہ کی محتاج ہے، چیٹی بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، دو پیر پہ کھڑے ہو کے دو ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے دعا کرتی ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیے انسان کی جو عمل کی وجہ سے اتنی مصیبتیں آتی ہیں کہ بارش نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتوں میں پھل فروٹ نہیں اگتے، جس کی وجہ سے خالی ہو جاتی، لوگ مرجھا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل کی وجہ سے ہوتا ہے انسانوں کی۔ یہ چیٹیاں دعا کرتی ہیں اللہ رب العالمین کی انسانوں کی وجہ سے مجھے کیوں ہلاک کر رہا ہے؟ ہم تو تیرا رزق، ہم تو تیرا گن گاتے ہیں، تیرا ذکر اذکار کرتے ہیں، تو انسانوں کی وجہ سے مجھے کیوں ہلاک کر رہا ہے؟ رب العالمین سے چیٹی دو پیر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتی ہے، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو پیر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتی ہے، رب اس کی دعا کی وجہ سے بارش نازل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین چیٹیوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ زمین تو کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا کفیل نہ ہو۔ تو ہمیں یہ دو آیت سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے۔ تیسری آیت سورہ ذاریات کی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آسمان سے رزق کے مراد مفسر نے لیا، جمہور نے لیا ہے کہ بارش ہوتا ہے، کہ بارش جو مین اہم سبب ہوتا ہے بارش کا، کہ بارش نازل ہوتی ہے تبھی چاول گیہوں پھل فروٹ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر محدثین اور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ہر رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین، کہ بارش نہیں ہے بلکہ ہر رزق کا جتنا بھی رزق ہوتا ہے، چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو، کوئی بھی ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین اس کا رزاق ہے، اس کا ڈائریکٹر صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تین آیت، چوتھی آیت کیا بتاتی ہے؟ سورہ حجر کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ تمام خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ لوگ کہتے فلاں کے پاس ہے تمام خزانوں کی چابیاں، ان سے ہم مانگ لیں گے، نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 21 کے اندر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے، إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ایک معلوم مقدار کے مطابق اللہ رب العالمین نازل کرتا رہتا ہے، ایک معلوم مقدار کے مطابق اللہ رب العالمین نازل کرتا رہتا ہے۔ جتنی اس کی چاہت ہوتی ہے رب کی اتنا ہی اور اس کو دیتا ہے۔ انسان کی چاہت پر نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتنا مانگے تو ہم اسے دے دیں، رب کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کسے دے دے۔ کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں، رب العالمین قبول نہیں کر رہا ہے، دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار میں مبتلا ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، لیکن پریشان ہے، اس کے پاس رزق نہیں آ رہا ہے، پریشان ہے، پاتا کسی کر رہا ہے، اس کے بچے بھوکے مر رہے، لیکن وہ مایوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین مایوس نہیں ہونے دیتا ہے۔
اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ اکٹھا کر کے رکھتا ہے. مثال کے طور پر بیٹا اپنے باپ سے 4 پہیا گاڑی چلانے کے لیے چابی مانگتا ہے. باپ کے پاس گاڑی ہے, بیٹا مانگ رہا ہے کہ ابا چابی دیجیے گاڑی چلا کر آئے. باپ کی تو خواہش ہے کہ بیٹے کو دے چابی, لیکن نہیں دیتے اس وجہ سے کہ بیٹے کو گاڑی چلانے نہیں آتا ہے. کہیں اگر دے دیے چابی تو لے جا کے ٹھوک دے گا, اس کی گاڑی ٹوٹ جائے گی, گاڑی نقصان ہوگا, اس سے زیادہ اس کو نقصان ہوگا. اس ڈر سے باپ اپنے بیٹے کو نہیں دیتا کہ نقصان ہو جائے گا, اس سے کہیں چوٹ نہ لگ جائے. اس وجہ سے تو اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے, اپنے بندے کو اگر کیوں نہیں دے رہا تو اس کی وجہ یہی ہے کہیں اس مال سے غلط طریقے سے استعمال نہ کرنے لگے, غلط اسباب نہ اختیار کر لے اس مال سے. اگر اللہ رب العالمین نہیں دیتا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے آخرت میں اللہ رب العالمین بہترین ذخیرہ اکٹھا کر کے رکھا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 کے اندر, انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا وان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون. سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اور جن کو تم اللہ کے سوا بتوں کو اور جو بھی تم نے بنا کر رکھا ان کو پکارتے ہو اور جھوٹی باتیں گڑھتے ہو, یہ رزاق ہیں, یہ داتا ہیں, یہ گنج بخش ہیں, یہ مشکل کشا ہیں, یہ کیا کہتے ہیں دستگیر ہیں, یہ جھوٹی باتیں جو گڑھتے ہو, اصل میں تو اللہ رب العالمین یہ سب چیز دینے والا ہے. داتا بھی رب ہے, دستگیر بھی رب ہے, گنج بخش بھی رب ہے, غریب نواز بھی رب ہے, اور کیا کہتے ہیں مشکل کشا بھی رب ہے. ہر مشکلوں میں کون ہماری کشائی کرتا ہے؟ ہر مشکلوں میں جب بندہ بیمار ہوتا ہے کیا کہتا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بندہ جب بیمار ہوتا ہے اللہ ٹھہرتا ہے, اللہ اسے شفا دیتا ہے, اللہ اسے شفا دیتا ہے, زمین کا خلیفہ بھی بنا دیتا ہے. الہ مع اللہ, کہ اللہ کے علاوہ یہ کوئی چیز کر سکتا ہے؟ کوئی ہرگز نہیں کرتا ہے. قلیلا ما تذکرون, تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو. بے شک انسان اس مسئلے میں کم نصیحت کرتا ہے, لیکن جب اپنے بزنس کا مسئلہ آئے گا, اپنے گھریلو معاملہ آئے گا, بیٹی کے لیے دماغ دیکھنے کا مسئلہ آئے گا تو بڑا تیز اس کا دماغ دوڑے گا. لیکن شریعت کے مسئلے پہ آتے ہی اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے عالم کرے ہم سے کیا مطلب. اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے قلیلا ما تذکرون, تم کم ہی نصیحت لیتے ہو اس مسئلے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے, وہی ہمارا داتا ہے, وہی ہمارا مشکل کشا ہے, وہی ہمارا گنج بخش ہے, وہی ہمارا دستگیر ہے جو مصیبتوں کے وقت تھام لیتا ہے. ہمیں لوگوں نے کسی اور کو بنا کر رکھا کہ مصیبت کے وقت تھام لیتے ہیں. ان کی بھی بڑی ہسٹری عجیب نرالی ہے کہ فلاں ایک شخص سے پہنچے ہوئے اللہ رب العالمین کے ساتھ سفر کر رہے تھے آسمان کا, کہ اللہ گر پڑا اور نعوذ باللہ یہ پکڑ کے اللہ کو اٹھا لیے. اب وہ کیا ہو گیا, اللہ رب العالمین کا کہ تو دستگیر ہے, تو نے مصیبت کے وقت مجھے تھام لیا. اللہ اکبر, استغفر اللہ. یہ عقیدہ گڑ گڑ کے اللہ رب العالمین کے سامنے اتنی بڑی گستاخی انسانوں نے کیا کہ دستگیر ہے, اللہ کو مصیبت کے وقت تھام لیے. مصیبت کے وقت اللہ کو تھامنا عقل بھی تسلیم نہیں کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا, اللہ نے اس کو رزق دیا, اللہ نے اس کو قوت دیا اور اللہ کو ہی پکڑنے لگا. عقل بھی تسلیم نہیں کرتا. اس لیے دستگیر ہمارا کون ہے؟ رب العالمین ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, تو اللہ کی عبادت کرے اور اسی سے ہم رزق طلب کرے. اور ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرے, اور بلکہ اسی کے طرف ہم لوٹائے جائیں گے مر جانے کے بعد. کون ہے ہمارا حساب کتاب کرنے والا؟ مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین کرے گا. تو جب اللہ رب العالمین کرے گا تو ہم خود کس کو کر رہے ہیں؟ ہم یہ کامن سینس کی بات ہے, ہم کو خود کس کو کرنا چاہیے؟ رب العالمین کو کرنا چاہیے. لیکن ہم غیروں کو اور اس میں طرح طرح کے وسائل اختیار کرتے, ان کے ذریعے سے دعا نہیں پہنچے گی, ان کے ذریعے سے ہماری حاجت پوری نہیں ہوگی, یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ارے ہم گنہگار ہیں, ہم جب تک ان سے ہم سفارش نہیں کریں گے اللہ تک کیسے پتا چلے گا؟ استغفر اللہ, اللہ اتنا محتاج ہے, نعوذ باللہ, اللہ اتنا محتاج ہے کہ جب تک یہ جو دفن ہے زمین کے اندر, اللہ کو جب تک یہ بتائیں گے نہیں, اللہ کو کیا پتا نہیں چلے گا کہ ہمارا بندہ کیا بیمار ہے, ہمارے بندے کو کیا حاجت ہے, کہ اللہ کو پتا نہیں چلے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تمہاری دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے.
تم نے دل میں کیا چھپا کر رکھا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے اور اللہ اس کو دیتا ہے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب بندہ سوال کرتا ہے تو میں بہت ہی زیادہ اس سے قریب ہوتا ہوں. قریب سے مراد جب بھی اللہ رب العالمین سے مانگتا اللہ اس کو دیتا ہے, اور اگر نہ دے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. توکلت علی اللہ, اللہ پر توکل ہونا چاہیے. اگر اللہ دنیا میں نہیں دے رہا تو اچھی بات ہے, آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہے. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور اللہ رب العالمین سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ہی مانگے, اس کے علاوہ کسی سے کسی سے رزاق یا کسی کو بھی داتا یا کسی کو بھی غریب نواز نہ تصور کرے. فار ایگزامپل دنیا میں لوگوں نے غریب نواز بنا کر رکھا, یہ غریب نواز ہے, یہ پولا ہے, یہ پولا. برا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اصلاح ہو جانا سب سے بڑی بات ہے. دنیا میں اگر مایوسی جھیل گئے, دنیا میں اگر اپنی اصلاح کر لیے, دنیا میں اگر تم کامیابی حاصل کر لیے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. لوگ برا مانتے ہیں کہ غریب نواز تو پولا ہے, یہ اللہ کو کیسے بنا رہے. اللہ کے بندو, اللہ ہی غریب نواز ہے. غریب کو کون نوازتا ہے؟ اللہ رب العالمین. سرزمینیں چاہے یہ ہندوستان ہو چاہے پوری دنیا میں اتنی غریبی پھیلی ہوئی ہے, اللہ کے علاوہ کون ہے غریبوں کو دور کرنے والا؟ اللہ ہے. یہ انسان کو یہ سوچ رکھنی چاہیے اس غریبی کو دور کرنے والا اللہ ہے. چلو مان لیتے اگر تم نے پلا کو بنایا ہے تو اتنی غریبی کیوں ہے, کیوں نہیں دور کرتے ہیں؟ ہر دروازے پر ایک فقیر کھڑا ہوا ہاتھ پھیلائے ہوئے, ہر دروازے پہ, بلکہ انہیں کے دربار کے باہر کھڑا ہوا ہے, اس کو بھی کیوں نہیں دیتے؟ پتا یہ چلا یہ ساری قوت اور طاقت صرف اللہ رب العالمین کو ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ قوت اور طاقت نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی کو مصیبت دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں اس کو روک سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اور اللہ کسی کو خیر سے نوازنا چاہے تو کوئی نہیں ہے روکنے والا کہ اللہ کو روک لے. کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ اللہ کو روک لے خیر سے نوازنے سے. تو یہ صرف اور صرف جو ہے رزق دینے کا جو اصول ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہمارا ہے. اب اس کے لیے آگے جو ہے ایک ہو گیا رزق کے خزانے کی چابیاں کس کے پاس ہے, اس کے بارے میں بتایا. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رزق کے خزانے چابیاں کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اب تیسرا کیا ہے؟ رزق کے حصول کے لیے جب جہد محنت کرنا. انسان سوچے کہ ہم بیٹھے بیٹھے صرف کرے اور اللہ رب العالمین ہم کو دے دے, نہیں. توکل ہونا چاہیے. توکل کا مطلب یہ نہیں دروازہ کھلا رکھ دے اور کہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے چوری چور کرے گا, چور چوری کرے گا ہی نہیں. دروازہ بند کر کے توکل رکھو. بکریوں کو باندھ کر ڈور سے تب اللہ پر توکل رکھو کہ بکری نہیں جائے گی. اس لیے دروازہ گھر کا بند کر کے تب توکل رکھنا چاہیے. بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا, محنت کرو اس کے لیے. جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ نبا کے آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ رب العالمین رات کو پردہ پوش بنایا ہے. رات کو پردہ پوش مطلب انسان آرام کرے گا. اس رات کے ٹائم میں آرام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین بنایا ہے. یہ اندھیرا روشنی کو ضبط کر لیتا اپنے اندر, جس طرح انسان کا ننگا بدن کپڑا ضبط کر لیتا ہے, چھپا لیتا ہے کپڑا, اسی طریقے سے یہ اندھیرا جو ہے روشنی کو ضبط کر لیتا اپنے اندر. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رات کو بنایا تمہارے آرام کے لیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور دین کو بنایا تمہارے رزق حاصل کرنے کے لیے, روزی روٹی کمانے کے لیے دین کو بنایا, تاکہ دن میں دکھے گا کہ ہم کیسے محنت کریں, جدوجہد کریں گے. اللہ رب العالمین وہی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے رات کو تمہارے آرام کے لیے اور دن کو تمہاری محنت کرنے کے لیے بنایا. صحیح بخاری کے اندر کتاب البیوع کے حدیث نمبر 2072 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ما اکل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يديه وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يديه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی شخص نے ایسا کھانا کبھی کھایا ہی نہیں ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو, جو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو. کبھی ایسا کھانا کھایا نہیں ہو جو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو. اور داؤد علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے, بادشاہ ہونے کے, پھر بھی اپنے محنت سے کما کر کھایا کرتے تھے, محنت سے کما کر کھایا کرتے تھے. جب تو بادشاہ ہے داؤد علیہ السلام,
چاہتے تو بیٹھے بیٹھے کھاتے، لیکن اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے پھر کھایا کرتے تھے۔ آگے جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1385 کے اندر، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، تمہارے کھانے کو سب سے اچھی چیز تو وہ ہے جو تم خود کماؤ، خود کما کر کھانے میں سکون ملتا ہے، اور وہ کھانا ہم کو لگتا بھی ہے کیونکہ ہم نے محنت کیا اس کے لیے، جدوجہد کیا اس کے لیے، اس لیے کھانا ہمیں لگتا بھی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی محنت سے کھا رہے ہیں۔ لَعَنْ يَعْتَذِبَ أَحَدُكُمْ عُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2290، اور صحیح الالبانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، سامنے والا دے یا نہ دے، یہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھاؤ جا کے جنگل سے اور محنت کرو، باوجود ہاتھ پھیلانے سے تو اچھا یہی ہے کہ محنت کر کے کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دیتے ہیں انسانوں کو زندگی کیسے گزارنی ہے، رزق کیسے طلب کرنا ہے۔ لوگ حرام کے پیچھے بھاگتے، شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ میں ہم امیر ہو جائیں، فوراً ہماری بلڈنگیں کھڑے ہو جائے، حرام کمائی سے کھڑے کر کے بلڈنگ اور لکھ دیتے ہاذا من فضل ربی، میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ حرام کمائی بھی رب کے فضل سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ شیطان کے فضل سے ضرور ہے لیکن رب کے فضل سے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اس سے ہم محنت کر لے، محنت کر کے جو کھائیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب آئیے، رزق ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسان کو اللہ نے چھوٹ دیا ہے، اب وہ کسی بھی طریقے سے کمائے، رزق حلال ہی آخر کیوں ہے؟ تو آپ پتا چلتا ہے اللہ رب العالمین اس کا ہمیں حکم دیتا ہے کرنے، اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے اس کا کرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم تعبدون الیہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مومنوں کو کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے جو حلال چیز پیدا کیے ہیں، جو پاک چیزیں پیدا کیے ہیں، اس میں سے کھاؤ، کماؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، کھاؤ کماؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کا حکم دیتا ہے کہ جو ہم نے حلال چیزیں نازل کی ہے اسی میں سے کماؤ، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال رزق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ پرسنٹیج سے بھی دیکھا جائے تو اپنے مسلمانوں کے بھائیوں میں سے، مسلمان گھرانوں میں سے، امت مسلمہ کے اندر سے بھی 25% ملیں گے صرف حلال کمانے والے، 25%، ورنہ 75% حرام کی کمائی میں ڈوبے ہیں اور اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے سامنے لے جاتے منظر عام کے اندر، بلیک اینڈ وائٹ کر کے منظر عام کے، تاکہ سامنے والا جان دے کہ بھائی محنت سے کما رہا ہے۔ نہیں، محنت سے کمائی وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کے حلال طریقے سے، وہی محنت سے ہم کو کمانا چاہیے اور اسی کا حکم اللہ رب العالمین دیا ہم کو کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2059 سے 2085 تک کے یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب آدمی کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ اس نے مال کیسے کمایا، کوئی پرواہ آج ہے نا ایسا، آج ماحول ہے ایسا، کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے حرام، چاہے اس کا زمین ضبط کر لو، چاہے اس کو قانون میں پھنسا دو، چاہے کسی بھی طریقے سے آنا چاہیے رزق، آنا چاہیے بھی کسی طریقے سے، اپنے بال بچوں کی پرورش کرنا ہے کسی بھی طریقے سے آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا انسان اس کی پرواہ ہی نہیں کرے گا، کسی بھی طریقے سے آنا چاہیے رزق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، حدیث نمبر 2416 کے اندر لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ من عند ربہ حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما فناه وعن شبابه فيما بلاه وماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر انسان ہل نہیں سکتا اپنے رب کے سامنے۔
انسان ہل نہیں سکتا ہے، 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر انسان رب کے سامنے سے ہل نہیں سکتا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ ان عمرہ فیما فناہ عن شبابہ، کہ تم نے جو اللہ رب العالمین نے عمر دیا تھا اسے کہاں پر خرچ کیا ہے؟ جو تمہیں عمر دیا تھا، جو تمہیں زندگی کا جو گنتی دیا تھا اسے کہاں خرچ کیا؟ وعن شبابہ، جو تمہیں جوانی دی تھی وہ کہاں پہ خرچ کیا؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا، کیا جواب دو گے انسانوں؟ ہم نے حرام کمائی میں خرچ کیا، ہم نے اس زمانے کو اور اس دن کو جو 1 دن 2 دن گزر رہا ہے، جس کو لوگ بڑے شوق سے جب 1 سال گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، خوشی کا دن۔ ارے افسوس کرنا چاہیے انسانوں کو کہ 1 سال ہمارا جو گزرا ہے اس میں کتنی نیکیاں کیا، کتنے ہم نے برائی کا کام کیا، اس کا شمار نہیں کرتے، بلکہ خوشی مناتے کہ 1 سال گزر گیا، خوشی مناتے ہیں۔ تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے تو اسی خوشی منا رہے ہو کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اسی کو سیلیبریٹ کر رہے ہو ایک دوسرے سے، ویلکم اسی کا ہو رہا ہے کہ ہمارا 1 سال زندگی کا کم ہو گیا۔ نئے انسانوں سوچو، ہم نے اس جوانی کو دیوالی میں تو نہیں گزارا، اس جوانی کو گانے بجانے ڈھول تاشے میں تو نہیں گزارا، اس عمر کو ہم نے حرام کمائی میں تو نہیں گزارا کہ ادھر سے بھی تاش کھیل کے لے رہے ہیں، ادھر کیبرے میں جا کر کما رہے ہیں، ادھر شراب کی فیکٹری چلا کر کما رہے ہیں، ادھر کسی بھی طریقے سے ہم کما رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ہماری کمائی جو آ رہی کیسے، اس کا سوال کا جواب تمہیں دینا پڑے گا کہ عمر کیسے گزاری اور جوانی کیسے گزاری، اور اس کے بعد مال جو کمایا کیسے کمایا، مال جو کمایا کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے؟ انسان تو ادھر اختیار ہے، ابھی تو اللہ رب العالمین نے تمہیں چھوٹ دیا ہے، یہ ہاتھ ایسے اٹھاؤ چاہے ایسے گراؤ، یہ پیر آگے کرو چاہے پیچھے کرو، آنکھیں چاہے جدھر کرو، یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ لیکن جب یہ بند ہو جائے گا، سارے باڈی کلوز ہو جائیں گے، اس کے بعد تمہارا اختیار ختم، رب کا اختیار تمہاری باڈی پہ چلے گا۔ یہ ہاتھ بولے گا اے رب اس نے فلاں کی زمین کو قبضہ کر کے لیا ہے، اے رب یہ زبان بولے گا رب جھوٹ بول کر کمایا تھا، یہ پیر بولے گا اے رب یہ حرام کی طرف چل کر محنت کر کے کمایا تھا۔ یہ محنت بھی حرام بھی طریقے سے بھی ہوتا ہے نا، حرام بھی بغیر محنت سے نہیں ہوتا ہے، تو لیکن اعضا گواہی دے گی اور مال تمہارا خود گواہی دے گا، مال بھی گواہی دے گا کہ اللہ یہ حرام کی کمائی ہے اس کی پوری۔ اس لیے انسانوں اس بات کو جدوجہد کرو، سوچو، محنت کرو کہ ہم نے کیا کیا، کیسے کیا۔ اور علم ایک اہم سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو بھی ٹوٹی پھوٹی جو بھی علم دیا تھا، چھوٹا بڑا مختصر تھوڑا بہت زیادہ کچھ بھی علم دیا تھا، پہلی بات علم پر تکبر نہیں ہونا چاہیے، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے علم میں سے تو تھوڑا سا علم نوازا ہے انسانوں کو، اس میں فخر نہیں کرنا چاہیے ہم بہت بڑے علامہ ہیں، ہم بہت بڑے محدث ہیں، اب ہم سے کوئی سوال کرے گا تو پہلے اس کو اجازت لینی پڑے گی ہمارے اسسٹنٹ سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیرت النبی سے ایک نقشہ کھینچا تھا نبی کے حلیے مبارک پر بھی، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ایوب کے گھر میں قیام کیے تھے، تو جب لوگ آیا کرتے تھے ملنے کے لیے تو ابو بکر بغل میں بیٹھتے تھے، تو ابو بکر کو لوگ نبی سمجھ جاتے تھے کہ ابو، کیونکہ دیکھا نہیں تھا نا، سادگی ایسی تھی نبی کی، اتنے علم والے ہونے کے باوجود سادگی میں رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے، ابو بکر ایسے بیٹھے، لوگ ابو بکر سلام کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں کر رہے تھے، تب ابو بکر نے کہا کہ نبی پر ایک چادر ڈال دو تاکہ لوگ پہچان جائے کہ نبی، یہ ہماری نبی کی سادگی تھا۔ اور آج کیا ہے، تھوڑا سا علم آیا نہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا محدث اور بہت بڑا ہم لیڈر اور کیا کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک کہا ہے انسانوں کو علم حاصل کرنے کے لیے، طالب علم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، انسان میں سے مرد ہو یا عورت ہو سب پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، بچ نہیں سکتے ہو کہ اللہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے کہا دیا سب پر علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ انسان میں مرد ہو چاہے عورت ہو، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب جو علم حاصل ہو جائے اس کو اخلاق کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے، بتانا بھی ضروری ہے، صرف سیمنٹ طرف نہیں لینا، اور جب ہم بتائیں گے حق بات تو آپ کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی، لوگ پلان تعان بھی کریں گے، لوگ پریشان بھی کریں گے، یہ فلاں گروہ ہے، اس سے سلام مت کرو، اس سے کلام مت کرو، اس کے پیچھے نماز مت کرو، اس کو مسجد سے نکال دو، اور ساری مشکلات آئیں گی۔ لوگوں پر آیا، ہم سے پہلے نبیوں پر بھی آیا، اور لوگوں نے مشکلات کو ہنستے کھیلتے جھیل لیا،
हंसते खेलते झेल लिया और इस्तिकामत पे डटे रहे, वतवासौ बिस्सब्र, सब्र करते रहे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वाले को पसंद करता है। तो जो इल्म हम हासिल करें उसे लोगों तक पहुंचाए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फर्ज किया। और इससे दलील क्या है? सूरह अल इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम एक बेहतरीन जमात हो। बेहतरीन जमात से मुराद क्या है? कि अच्छे लोग हो, अच्छे लोग हो, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है तअमुरून बिल मारूफ, मारूफ की दावत दो, मारूफ की बातें बताओ, भलाई की बातें बताओ, वो तनहौना अनिल मुनकर, और मुनकरात से बचो, बुराइयों से रोको, और खुद भी रुको और दूसरे को भी रोको। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये ओहदा दिया है, जितनी बड़ी पोस्टिंग होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इस बात को भी ध्यान में रखना। एक क्लर्क से बढ़कर प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है, प्रिंसिपल से बढ़कर डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है, तो जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ओहदा दिया कि बेहतरीन जमात हो, ये सबसे बड़ी पोस्टिंग अल्लाह रब्बुल आलमीन दी। तो इतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को मारूफ की दावत दे और मुनकरात से रोके, और खुद भी रुके। ये नहीं सिर्फ हम दावत दे, हम अपने अहलो अयाल को भी रोके, अहलो अयाल को भी बताए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ फरमाता है सूरह तहरीम के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालो, अपने आप को, पहले अपने आप को अल्लाह ने कहा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम के आग से बचाओ। अपने आप को पहले बचाना हमें जहन्नम के आग से। कैसे? हराम ना कमा कर, हलाल के लिए मेहनत करके, रिज़्क़ के लिए जद्दोजहद करके, अल्लाह को रज़्ज़ाक़ मान के, अल्लाह को खजाने की चाबियां मान के, अल्लाह को गरीब नवाज मान के, अल्लाह को दाता मान के, अल्लाह को गंज बख्श मान के, अल्लाह को दस्तगीर मान के, अल्लाह को मुश्किल कुशा मान के, अल्लाह को हर चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई भी मुश्किल आता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही हम उसको मांगे और उसके अलावा किसी से ना मांगे। ये हमें पहले अमल करना है, उसके बाद अपने घर वालों को भी समझाना है, वरना हर रियाया है यहाँ पे, हम हर इंसान रियाया, उसके राइयत के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे आल औलाद क्या करते थे, तुम खुद क्या करते थे, तुमने कैसे किए, तो हमने बताए सारी सवालात होंगे, पहले तुम्हारे राइयत के बारे में पूछा जाएगा। ये सब जहन में रखो और ये मेहनत करो कि हमें अब सिर्फ रिस्क हलाल ही कमाना है, उसके अलावा कुछ नहीं कमाना है। तो ये तीन बातें हमने आपके सामने रखा कि रिस्क के जो रज़्ज़ाक़ है कौन है, वो सिर्फ अल्लाह है। दूसरा क्या है? तमाम खजानों की चाबियां सिर्फ अल्लाह के पास है, और रिस्क के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना, और चौथा जो था रिस्क हलाल ही आखिर क्यों, ये चार। उसके अलावा इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो जुमा वाले दिन ये 5वां 6वां 7वां आपके सामने रखेंगे। हराम कमाई एक संगीन जुर्म और हराम कमाई की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। 7वां हराम खोरी के असबाब क्या हैं, उसकी शक्लें क्या होती है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो अगले जुमा में इस टॉपिक पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। टॉपिक तो एक ही है, उसके अंदर ये सब चीजें हमने लाया है कि रिज़्क़ जो आपके सामने अभी बयान हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबसे पहले अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, और आप सभी को सुनने से भी ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम व रऊफ़ुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।